وہ فارمولہ آسان ہے، لیکن جب سامنے کھانا ہوتا ہے سارے فارمولے فیل ہو جاتے ہیں. آدمی نہیں ہوتا ہے کہ چھوڑ دیں آخری کھانا ہے، پھر پتہ نہیں نصیب ہو کے نہ ہو. اور خاص طور پہ یہ باہر کے کھانے، یہ فوڈ پانڈا جو ہے نا، ہر گھر کا فرد الگ اپلیکیشن ڈالے بیٹھا ہے. ہمیں پتہ نہیں چلتا. میں منع نہیں کرتا کہ آپ نہ کھائیں، لیکن چیزوں کے اثرات ہیں. عرفا اس دکان سے کھانا لینے سے یا پھل لینے سے منع کر دیتے تھے جس کے پھل باہر نظر آتے ہوں. کیوں؟ کیونکہ لوگوں کی نگاہیں اس پھل پر پڑتی ہیں اور کوئی نہیں خرید سکتا، تو حسرت نگاہوں سے اس میں ٹرانسفر ہو جاتی ہے، اور پھر اس پھل میں وہ اثرات مرتب ہوتے ہیں. منع کرتے تھے کہ ایسی جگہ سے مت لو جو باہر چیزیں پڑی ہوں. اور شیشوں کی دکانیں، بیٹھے ہوئے ہم برگر کھا رہے ہوں، پیزے کھا رہے ہوں، لوگ گزر رہے ہیں، لوگ کام کر رہے ہیں. حسرت کے لقمے شکم کو عبادت کے لیے راضی نہیں کرتے. آج معاشرہ کیوں اتنی مشکلات کا شکار ہے؟ ہمیں بیماریوں کا پتہ ہی نہیں. بیماری صرف بدن کی بیماری نہیں ہے، بدن کی بیماریاں تو اپنی جگہ پر ہیں، اصل بیماری روح کی بیماری ہے. کیوں آج معاشرہ بہت غیرت ختم ہو گئی ہے؟ آپ سوچیں معاشرے میں غیرت ختم ہو گئی ہے. بیٹی بے حجاب ہے، ماں چادر بھی کرتی ہے لیکن بیٹی کچھ نہیں کہہ سکتی. شوہر جو ہے وہ باہر جا رہا ہے، اور مطلب آپ کیسے تصور کریں گے آپ کی زوجہ بغیر چادر بغیر دوپٹے کے باہر ٹہل رہی ہے اور آپ ساتھ جا رہے ہیں؟ کیوں ہو گیا ہے؟ کیوں احساس نہیں ہو رہا؟ غیرت ختم ہو گئی ہے معاشرے سے، اور اس کا تعلق لقمے سے ہے. لقمے سے یہی چیز انسان کو اٹھاتی ہے. آج ٹی وی میں محرم نامحرم ناجائز تعلقات کے ڈرامے آ رہے ہیں، پورا گھر بیٹھا ہوا دیکھ رہا ہے، پورا گھر بیٹھا. باپ بھی دیکھ رہا ہے، بیٹی بھی دیکھ رہی ہے، ماں بھی دیکھ رہی ہے، سب دیکھ رہے ہیں. بے حیائی اور برائی کا بازار گرم لگا ہوا ہے اور پورا گھر بیٹھا ہوا دیکھ رہا ہے. کسی کو کوئی اثر نہیں ہو رہا. شقاوت کے نام پر ماؤں بہنوں بیٹیوں کو نچایا جا رہا ہے. 14 اگست کے نام پر، اس کے نام پر، وہ بیٹھے بھی لوگ دیکھ رہے ہیں. کیوں؟ غیرت ختم ہو رہی. لقمہ اثر کرتا ہے. کیا کھا رہا ہے، کیا کھلایا جا رہا ہے. اور حرام کا اگر لقمہ ہے تو واہ ویلا. اگر آپ حرام کا آ گیا، خدا نہ خواستہ ناجائز آ گیا، رشوت کا آ گیا، سود کا آ گیا، کسی کا حق کھا کے آ گیا، تو پھر اور مصیبت ہے. پھر مولانا صاحب ہمارے اولاد نماز نہیں پڑھتی ہے، قرآن نہیں پڑھتی ہے، بیٹا یہاں چلا گیا، بیٹی وہاں چلی گئی. تو بھائی لقمہ دیکھنا تھا نا جو گھر میں لے کے آئے تھے. اس ٹائم تو اولاد کی خاطر یہ کیا، اب اولاد کہاں ساتھ دے گی آپ کا؟ کیوں معاشرے میں آپ دیکھیں کہ آج بے راہ روی ہو گئی؟ کیوں آج انسان بہک جاتا ہے؟ اثرات مرتب ہوتے ہیں. لقمہ قوموں کو برباد کر دیتا ہے. یہ آسان نہیں ہے جانے محترم. اس لیے اصول کافی اور جتنی بھی بڑی بڑی کتابیں احادیث کی، اس میں نفس کی تربیت کا تعلق لقمے سے. حالانکہ نفس کی ریاضت کس سے ہونی چاہیے تھی کہ بھائی کو تسبیح ہو، وہ پہاڑوں پہ جائے، آدمی بیٹھا ہوئے چلا کاٹے. کہیں پر بھی ریاضت نفس کا تعلق اس سے نہیں ہے. یہ مرتاز کرتے ہیں، یہ بدھسٹ ہیں جو چلے جاتے ہیں پہاڑوں پہ اپنے نفس کو شکنجے میں ڈالتے ہیں. نہیں، اسلام اگر نفس کی تربیت پہ بات کرتا ہے تو لقمے پہ بات کرتا ہے. کیونکہ شکم میں انزائمز اٹھتے ہیں، وہی اس کو عبادت سے روکتے ہیں یا عبادت میں لے کر آتے ہیں. کیوں کہا گیا ہر کھانے سے پہلے بسم اللہ پڑھو؟ تاکہ اللہ کا نام تمہارے کھانے میں شامل ہو، اور یہ لقمہ تمہارے اندر طاقت پیدا کرے کہ تم اس کی عبادت میں کھڑے ہو سکو. انسان خدا نہ خواستہ اس لیے نہ کھائے کہ گناہ کرنا ہے اسے، اس لیے کھائے کہ پروردگار تیری عبادت کرنی ہے، میں قنوت میں کھڑا ہو سکوں،
میرے ہاتھ ٹوٹ سکیں تیری بارگاہ میں تھکوں نہیں، کم از کم تہجد میں 70 دفعہ تو استغفار کروں، 40 لوگوں کے نام لے سکوں، 300 دفعہ الف الف کی صدائیں میرے لبوں سے جاری ہوں، طاقت تو ہو میرے اندر اتنی کہ میں یہ بات کا روح یہ طاقت لیتی ہے زن محترم۔